الحمد لله رب العالمين وحمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وآل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه المكرمين العظيم الأمين المكين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم ببنی بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جوی خدا بین و خدا دا مدد. معزز سامعین کرام، فقیر نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ العصر تلاوت کرنے کی ایک بار پھر سعادت حاصل کی ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھ حقیر پر تقصیر کو اللہ اپنے فضل سے حق بیان کرنے کی توفیق عطا اور ہم سب کو اللہ تعالی حق سن کر اسے قبول کرنے، سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار عقیدت اور محبت سے مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عظیم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. عزیزان گرامی، گفتگو سے قبل
میں یہ درخواست کروں گا، اور آداب مسجد اور جمعے کے یہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسجد میں پہلے داخل ہو وہ اگلی صف کے اندر بیٹھے، اپنی پسند، اپنے آرام، اپنی سہولت کے مطابق اگر ہر آدمی بیٹھتا رہے تو بعد میں آنے والے یقیناً جگہ خالی دیکھ کر انہیں پھلانگ کر آگے آئیں گے، اور وہ پھلانگنا شریعت کو پسند نہیں ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن سبب کون بنے گا؟ سبب وہ بنے گا جو خود پہلے آیا ہو مگر وہ پیچھے بیٹھا ہو۔ تو اب جب وہ راستہ روک کر بیٹھے گا تو پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا یقیناً اسے پھلانگ کر آگے آئے گا۔ پہلے اگلی صفوں کو پر کیجئے، خلا نہ چھوڑیے، اور پھر بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھ جائیں۔ یہ طریقہ نظم و ضبط کا، آداب کا اور جمعۃ المبارک کی فضیلتوں کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی جمعے میں آتا ہے، سب سے پہلے آنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو ایک گائے قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو ایک بکرا قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو ایک مرغی قربان کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اسی طرح سے اس کی تقسیم نیچے کی طرف جاتی ہے، حتیٰ کہ خطیب خطبہ شروع کر دیتا ہے، اور جب خطیب خطبہ شروع کر دے تو فرشتے جو یہ نامہ اعمال کا خصوصی رجسٹر جمعے کا کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں، آنے والوں کی تعداد، آنے والوں کا وقت لکھ رہے ہوتے ہیں اجر کے لیے، پھر وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ خصوصی، عمومی جاری رہتا ہے، وہ جو خصوصی جمعے میں شرکت کا ہے کہ جلد آنے والوں کو جو ثواب ملتا ہے، پھر اسے بند کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو گفتگو کرتا ہے خطیب کے خطبے کے دوران، تو اس گفتگو کو اللہ تبارک و تعالی ناپسند فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر گفتگو کرتے ہوئے آدمی کو آپ نے یہ بھی کہا نا کہ گفتگو نہ کرو، تو فرمایا یہ بھی بیکار بات کر دی آپ نے۔ اتنی بات بھی پسند نہیں ہے، کسی کو منہ سے ٹوکنا بھی شریعت کو جمعے کے دن پسند نہیں ہے، اشارے سے روک سکتا ہے، اشارے سے روک سکتا ہے، لفظ منہ سے نکالنا پسند نہیں۔ حتیٰ کہ فقہا نے یہ مسئلہ بھی بتایا کہ اگر اس دوران جب اذان ہو جائے، اس اذان میں جب حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو زبان سے درود کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں درود شریف پڑھ لیں، زبان سے درود شریف نہیں پڑھا جائے گا۔ خاموشی واجب ہے، زبان کا نہ ہلانا واجب ہے۔ کب؟ جب خطیب خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے۔ یہ آداب ہیں، اسی لیے اس اذان کا جو خطیب کے سامنے ہو، جب خطیب ممبر پہ بیٹھا ہو جمعے کے، اور پھر جو اذان ہوتی ہے، اس اذان کا جواب دینا مقتدیوں کے لیے نہیں ہے، صرف امام دے گا، آپ کے لیے نہیں ہے، نہ اس کے بعد دعا مقتدی کے لیے۔ اب کلام تو ہے ہی نہیں، جب خطیب خطبے کے لیے ممبر پہ بیٹھ جائے، اس کے بعد اترنے تک مقتدی کے لیے چپ رہنا اور سننا لازم ہے۔ لازم سے مراد واجب ہے، واجب کہ اگر اس کے خلاف کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اکثر دیکھا لوگ جب خطیب ممبر پہ ہو تو اذان کا جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، انگوٹھے بھی چوم رہے ہوتے ہیں، اور اذان کے بعد دعا بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب خطیب پڑھ رہا ہے تو وہ تو اس کے لیے حکم ہے، لیکن
اس وقت اس اذان کے لیے مقتدیوں پر چپ رہنا لازم ہے۔ تو اپنی عادت کو ہمیں ازرو شرع درست کر لینا چاہیے۔ عزیزان گرامی، آج 19 ذی الحج ہے اور کل جو دن گزرا 18 ذی الحج، یہ تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی اہم دن ہے، اہم تاریخ ہے، اور ہم مسلمان جب بھی اپنی تاریخ سے آگاہ رہیں گے تو ہمیں اپنا طرز متعین کرنے میں آسانی رہے گی، اور جب ہم اپنی تاریخ بھلا کر غیروں کی تاریخ پڑھیں گے تو پھر ہمیں انہی کی عادات و اطوار ہمارے ذہن میں، ہمارے رسم و رواج میں داخل ہو جائیں گے۔ آج کا مسلمان اس بات کا بھی شکار ہے، اس کمی کا بھی شکار ہے کہ وہ اپنی تاریخ سے ناواقف ہے، حالانکہ آج پڑھنے کے مواقع زیادہ ہیں، آج آسانیاں زیادہ ہیں، آج تو آپ کی جیب میں ایک ایسا آلہ موجود ہے جس میں اگر سوچ درست ہو تو بہت سے سہولتیں مل سکتی ہیں، مگر ہم میں سے اکثر کی بات کر رہا ہوں، اس آلے سے فوائد کے بجائے فضول چیزوں سے اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، ایجوکیشن کے بجائے انٹرٹینمنٹ کے اندر وقت گزارتے ہیں، انفارمیشن کے بجائے انٹرٹینمنٹ میں لگے رہتے ہیں، اور پھر ہم اس بات کے شاکی ہوتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز نہیں پتہ، ہمیں فلاں چیز نہیں معلوم، حالانکہ تھوڑی سی سمجھ کے ساتھ یہ سب چیزیں آپ کو اس سے بھی میسر آ سکتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب تاریخ نہیں پڑھی ہوگی، جب تاریخ سے واقفیت نہیں ہوگی، تو پھر ہم آج اپنی زندگی کے لیے، ایک اچھے مسلمان بننے کے لیے ہمارے سامنے ماڈلز نہیں ہوں گے، نمونے نہیں ہوں گے کہ آج کے مسائل میں ہم کس کو اپنا رہنما بنائیں۔ ہمارے سامنے کیا مثال ملتی ہے؟ ہمارے سامنے ہر شعبے میں، سیاست ہو، حکومت ہو، تجارت ہو، معیشت ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے صرف مذہب میں، ہم نے صرف نماز میں، ہم نے صرف مسجد میں، ہم نے صرف دین کے معاملے میں، نماز جنازہ میں، نکاح میں یا میت میں، چند چیزوں میں دینی حوالے سے حضور کو رہنما بنایا ہے، لیکن اس کے علاوہ زندگی کے باقی معاملات میں ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے اور صحابہ کرام کی سیرت سے کوئی رہنمائی نہیں لیتے، یا تو دانستہ کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے اگر ہم نے رہنمائی لے لی تو ہماری عیاشی ختم ہو جائے گی، اگر ہم نے اس معاملے میں حضور کی سیرت پڑھ لی تو ہم جو دل چاہ رہا ہے کہ فلاں کام کریں وہ کام پھر نہیں کر سکیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حکم کیا ہے، حضور نے منع فرمایا اس کام سے۔ تو ایک تو دانستہ، عیاشی کی طبیعت کی وجہ سے، اور یا نادانستہ کہ نیت تو بری نہیں ہے مگر لا علمی کی وجہ سے ہم نے وہ بات معلوم نہ کی اور اس کے سبب سے ہم کسی غلط کام کے اندر پڑ گئے۔ کیا میں نے اپنے آج کل کے دور کی زندگی کا صحیح تجزیہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ یہ کیفیت ہے کہ نہیں ہمارے پاس؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جب اپنے گھر میں شادی کا معاملہ آپ کے آیا ہو اور آپ نے کسی عالم سے جا کے پوچھا ہو کہ مسلمان کو شادی کیسے کرنی چاہیے؟ بولیے، کسی نے پوچھا؟ ہاں، انتقال ہو گیا تو ضرور مولوی صاحب سے پوچھا ہوگا کہ ابا کو نہلانا کیسے، وہ بھی شاید ہی کسی نے پوچھا ہو، وہ بھی بہت کم ہے۔ آپ تو میت خانے لے جاتے ہیں، آپ تو دوسرے کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ نے خود تو ہاتھ بٹانے کا سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اگر پوچھنا ہوتا بھی ہے
تو انتقال پر پوچھ لیں گے، نکاح کے وقت پوچھ لیں گے زیادہ سے زیادہ، یا مذہبی رسومات کی ادائیگی میں پوچھ لیں گے۔ مگر دنیا میں جب آپ کو کوئی جاب آفر ہوتی ہے یا آپ کوئی اپرچونٹی، کوئی اشتہار دیکھتے ہیں اخبار میں، یا آپ کو کوئی بتاتا ہے فلاں شعبے میں جابز آئی ہوئی ہیں، اور آپ کی جو تعلیم ہے وہ اس کرائیٹیریا پر پوری اترتی ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ سب جاننے کے بعد اور اس جاب کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے کیا آپ نے کسی عالم سے پوچھا ہے کہ میں اس شعبے کے اندر کام کرنا چاہتا ہوں، کیا اس شعبے میں کام کرنے میں مجھے کوئی حرام کا مسئلہ تو نہیں آئے گا، میری روزی حلال ہوگی، میرا رزق حلال ہوگا؟ بولیے، ہے نا؟ مشکل ہے نا؟ کیوں؟ بہت سے لوگ تو اس کو ضروری ہی نہیں سمجھتے، یا خود سے گمان کر لیتے ہیں ہم جو کما رہے ہیں وہ حلال ہے، خود سے گمان ہوتا ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے۔ واللہ اگر آپ اپنا تجزیہ کریں، میں سمجھتا ہوں موجودہ دور میں آپ دل پکڑ جائیں گے بہت سے لوگ کہ یار یہ تو ہماری روزی میں حرام بھی شامل ہو رہا ہے۔ اچھا، بہتوں کو تو معلوم ہے کہ حرام کر رہے ہیں ہم، لیکن پھر بھی وہ ڈھٹائی سے مسجد میں بھی آتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، دعا میں روتے بھی ہیں، میلاد بھی کرتے ہیں، محفل بھی کرتے ہیں، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کمائی حرام ہے۔ یہ جتنے بھی ہیں جو رشوت کی گڈیاں لیتے ہیں آپ سے، بسم اللہ کر کے لیتے کہ نہیں لیتے؟ جو حرام کے پیسے آپ سے وصول کرتے ہیں تو دوسرا کیا کہہ کے لے رہا ہوتا ہے؟ لا بھائی بسم اللہ، بسم اللہ نکالو، بسم اللہ، یہی کہتے ہیں نا؟ اللہ کا نام لے کے حرام کام کرتے، جانتے بوجھتے جو یہ کرے، علماء نے اسے کفر قرار دیا ہے۔ جو حرام کام اللہ کے نام سے شروع کرے جانتے بوجھتے، مثلا شراب پیے اور بسم اللہ پڑھ کر پیے تو کافر ہو جائے گا۔ شراب پینے سے کافر نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا، حرام کا مرتکب ہوگا، لیکن بسم اللہ پڑھ کے شراب پیے گا تو کافر ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی آپ ایک تو غلط کام کر رہے ہیں، پھر اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ نے جس کو حرام کیا آپ اس پہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے رب کے ساتھ ٹھٹا کیا ہے، آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں مذاق کیا ہے۔ بے ادبی برداشت نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ گناہگار کی معافی ہے، غدار کی معافی نہیں ہے۔ آپ کا بچہ غلطی کر جائے، آپ کا شاگرد غلطی کر جائے اور وہ شرمندہ ہو، چہرہ بھی اور انداز بھی بتا رہا ہو کہ اس کو شرمندگی ہے، تو بغیر کہے بھی معاف کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن کوئی غلطی کرنے کے بعد تنزیہ مسکرا کے معاف، اچھا معاف بھی تو کر دو، تو دل چاہے گا معاف کریں؟ نہیں، انداز بتاتا ہے کہ انسان کس انداز سے معافی مانگ رہا ہے، دل سے مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، ہم ڈرامے بازی کر کے، اداکاری کر کے، فنکاری کر کے آپس میں تو ایک دوسرے کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن ہم رب کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ بات یاد رکھو۔ اپنی اداکاریاں، اپنی فنکاریاں، اپنے جتنے بھی ڈرامے ہیں، یہ اپنے آپ کے معاشرے کے اندر کے یہ جو جتنے فتنے ہیں، یہ سمجھ لو یہ رب کی بارگاہ میں یہ نہیں چلنے والے۔ وہاں تو اخلاص کی قدر ہے، وہاں تو نیتوں کو دیکھا جاتا ہے، وہاں اعمال بعد میں دیکھے جاتے ہیں، پہلے تمہاری نیتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ بلکہ وہاں نیتوں کو دیکھا بھی بعد میں جاتا ہے، تمہاری نیت کرنے سے پہلے تمہارے ارادے سے واقفیت ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس نیت سے کیا کام کر رہے ہو، اسے ہر شے کی خبر ہے۔ تو اس رب کے آگے ڈرامہ مت کرو، اس رب کے آگے دھوکہ مت کرو، فنکاری مت کرو، اداکاری مت کرو۔ رونا بھی ڈرامے سے ہو،
کسی شاعر نے کہا تھا کہ اگر فتنے کے ساتھ اگر نیت خراب ہے تو نعرہ تکبیر لگانا بھی فتنہ ہو جائے گا. قرآن نے کہا نا کہ جس مسجد کو فتنے کی بنیاد پر بنایا گیا وہ مسجد نہیں ہے. جس عمارت کو فتنے کی بنیاد پر مسجد قرار دیا جائے وہ مسجد قرار نہیں دی جا سکتی. وہ مسجد نہیں ہے, وہ عبادت کی جگہ نہیں ہوگی, وہ ڈھا دینے کے لائق ہوگی. مسجد زرار کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. منافقین آئے تھے نا بنانے کے بعد ایک عمارت اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مضافات مدینہ میں لوگوں کی سہولت کے لیے کہ اتنی دور سے لوگوں کو آنا پڑتا ہے, آسانی کے لیے ہم نے ایک مسجد بنا دی ہے کہ قریب والے وہیں پڑھ لیں گے. چل کے آپ 2 رکعت پڑھ دیجئے, آپ کے قدم آ جائیں گے تو تعارف بھی مسجد کا ہو جائے گا, برکت بھی ہو جائے گی اور لوگ بھی پھر آنا شروع ہو جائیں گے. محتاج پھر بھی سرکار کے ہی تھے, محتاج پھر بھی سرکار کے ہی تھے. سرکار کریم علیہ السلام نے جب یہ بات ملاحظہ فرمائی, اللہ نے اپنے محبوب کو بذریعہ وحی ان کے عزائم سے خبرداری عطا فرما دی. فرمایا محبوب اس جگہ قدم نہ رکھنا جس جگہ کی بنیاد فتنے کے اوپر ہے, سازش کے اوپر ہے, جس میں نیت یہی ہے کہ محبوب کی مسجد میں جانے سے لوگوں کو توڑ دیا جائے. یہ سازش. لیکن نام کس کا لے رہے تھے؟ مسجد کا. کام کیا ہوتا وہاں پر؟ بظاہر نماز, لیکن نہ ایسی نماز قابل قبول, نہ ایسے نماز کی جگہ کو مسجد کہنا قابل قبول. اللہ نے فرمایا محبوب تمہارے مبارک قدم اس لائق نہیں ہیں کہ وہاں جائیں, بلکہ تمہارے قدم اس لائق ہیں کہ وہاں جائیں جس گھر کی بنیاد اللہ نے تقوی پر رکھی ہے, یعنی مسجد قباء. یہ قرآن کا حکم ہے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھیج کر اس مسجد کو آگ لگوا دی. اس مسجد کو آگ لگوا, وہ جو مسجد کہلاتی تھی اسے آگ لگوا دی. پتہ چلا عمارت کو مسجد اسی وقت کہا جائے گا جب اس عمارت کی بنیاد میں سازش نہیں, تقویٰ ہوگا, اخلاص ہوگا. تو یہ جب اللہ کے گھر کی بنیاد تقویٰ پر ہی ہوگی تو ہمارے ہر عمل کی بنیاد بھی تقویٰ اور اخلاص کے اوپر ہوگی. آنسوؤں کی بنیاد بھی اخلاص پر ہوگی, ورنہ آنسو نکلنا, حرام کھا کر بھی اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے آنسو نکالے اور دعا کرے, حرام کھا رہا ہے, پتہ ہے رشوت لیتا ہوں, معلوم ہے غلط کرتا ہوں, معلوم ہے غلط تولتا ہوں, معلوم ہے جھوٹ بول کر بیچ رہا ہوں, معلوم ہے کہ سود کھا رہا ہوں اور پھر رو رہا ہوں, توبہ کر رہا ہوں. تو اگر توبہ کے بعد اس سود کھانے سے بچ جائے, اگر توبہ کے بعد اس نوکری سے بچ جائے تو توبہ سچی, ورنہ توبہ جھوٹی ہے, ورنہ عمل بے فائدہ, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عزیزان گرامی, آپ اور ہم نے موجودہ جو حالات ہیں, جو دور ہے, ایک ہمارا بہت بڑا یہ یوں کہہ لیں کہ المیہ ہے اس امت کا کہ ہم حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتے, ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, ہم غلط کو غلط ہی نہیں سمجھتے. ہم خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں مسجد میں آ کے ہم اپنے رب کو بھی دھوکہ دے دیں گے. ہم اتنے چالاک ہو گئے. ہم پہلے تھے, گناہ کرتے تھے مگر مسجد میں آتے ہوئے گھبراتے تھے گناہ کر کے. ہم گناہ کر کے نیکوں کے سامنے جاتے ہوئے شرماتے تھے. ہم گناہ کر کے اللہ سے شرم کھاتے تھے. لیکن اب ہم حرام کھا کے قرآن کی تلاوت سناتے ہیں, ہم حرام کھا کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں, ہم حرام کھا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. بتاؤ یہ دین سے مذاق نہیں ہے؟ یہ اللہ اس کے رسول کی احکامات سے مذاق نہیں ہے؟ ہے نا؟ یہ ہماری سوچ, ہم میں سے جو اس طرح کا اگر ہے اسی وقت توبہ کر لے اللہ سے, یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, یا اللہ ہمیں احساس نہیں تھا, ہم نے اپنے کام پر توجہ کرنی ہے, ہم نے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے, ہم نے اپنے آپ پر توجہ کرنی. اور اگر ہمارا حال ایسے ہی ہے آج توبہ کر لیں, پڑھیں مل کر, سب مل کر پڑھیں استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم
وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بھی اللہ سے توبہ کرو ان الفاظ میں توبہ کرو کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی ہے اور اس کا ایک عظیم کلمہ یعنی اس کا ذکر عظیم بھی ہے، اس میں اعظم بھی ہے، اس نام سے اسے پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو پہلے تو سوچ ہے کہ وہ سوچ پیدا ہو، فکر پیدا ہو، توجہ پیدا ہو، اور اس کے بعد پھر اس کا عمل ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنی اس بات کی طرف جو میں گزشتہ جمعوں سے عرض کر رہا ہوں۔ رب کریم قرآن میں کتنا واضح ارشاد فرما رہا ہے۔ مجھے یہ صورت یاد ہے، آپ کو بھی یہ صورت یاد ہوگی، لیکن میں دیکھ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا قرآن کو دیکھ کر پڑھنا دو ثواب، ایک تو حافظے سے جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی ثواب ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں تو حروف کو دیکھنے کی برکت کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے اس زمانہ محبوب کی، اس پر ہم نے کلام کر لیا اور آپ نے کلام سن لیا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ یہ ہیں وہ نقصانات جو ہم نے آپ کے سامنے بتائے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہمارا سماج، ہمارا انداز ہمیں نہیں اندازہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم درست ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہم دھوکے کے اندر ہیں، ہم نقصان کے اندر ہیں، ہمارا معاملہ درست نہیں۔ ایک تو وہ دھوکے، ایک تو وہ نقصان میں ہے جو یہ سب نہیں کر رہا دینداری، بالکل دنیا دار ہو گیا، دین سے ہٹا ہوا۔ ایک وہ ہے جو دینداری تو اختیار کیے ہوئے ہے، نماز، روزہ، داڑھی، امامہ، سب کچھ، لیکن اسے احساس نہیں ہے کہ وہ حرام کھا رہا۔ آج ہمارے معاشرے میں شکایت عام ہے کہ داڑھی تو رکھی ہوئی ہے لیکن تم گالی اتنی بکتے ہو، نماز تو پڑھ کر آئے ہو لیکن جھوٹ اتنا بولتے ہو، دھوکہ اتنا دیتے ہو، فراڈ اتنا کرتے ہو۔ بولیے یہ جملے عام ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو ایک تو انسان بے دین ہو یا بے عمل ہو، وہ کہلایا ہے کہ وہ نقصان کے اندر ہے، لیکن افسوس اس انسان پر جس کو مسجد میں آنے کی توفیق ملی مگر وہ پھر بھی اللہ کو دھوکہ دے رہا، وہ خود کو بھی دھوکہ دے رہا، اپنے رب کو بھی دھوکہ دے رہا۔ تو قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی خسارے میں ہے، انسان خسارے کے اندر ہے، یعنی ہم سب خسارے میں ہیں، یہ سب کے لیے، پورے انسانیت کے لیے، لیکن اس میں استثناء ہے، ایگزمپشن ہے۔ اب کیا ایگزمپشن ہے، کیا استثناء ہے، کیا اس میں سے علیحدہ ہے؟ اللہ نے فرمایا الا، یہ استثناء بیان ہو رہا ہے۔ پہلے مطلق سب کے لیے کیا فرمایا گیا؟ سارے انسان کس میں ہیں؟ خسارے میں ہیں، لیکن کون نہیں ہے وہ استثناء اب اللہ آگے بیان فرما رہا ہے۔ الا کا مطلب استثناء ہے، یعنی یہ نہیں ہوں گے، اب جو بیان ہوگا وہ نہیں ہے خسارے میں، جن میں یہ عادات، یہ صفت ہوگی وہ خسارے میں نہیں، لیکن ان صفتوں کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب کس میں ہیں؟ خسارے میں۔ وہ صفتیں چار ہیں، جو خسارے میں نہیں ہیں، جو کامیاب ہیں، ان کی صفتیں چار بیان ہوئی۔ پہلی صفت الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ، اچھا ایسا نہیں کہ یہ چاروں صفتیں علیحدہ علیحدہ کسی میں ہوں، نہیں، یہ چاروں کا مجموعہ ہونا چاہیے، یہ چاروں ملیں گی تو کامیابی ہوگی، ورنہ کامیابی مکمل نہیں ہوگی۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اب ان چاروں میں جو اصل جو ہے بنیاد، یعنی فاؤنڈیشن جس پر پوری عمارت کھڑی ہوگی، وہ بنیاد ہے ایمان۔ کیا ہے؟ ایمان۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، یعنی بنیاد درست ہو گئی۔ اب جب بنیاد درست ہو گئی، اور ہم ایمان پر بہت گفتگو تفصیلی کرتے آ رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے،
اور ایمان کیسے پہچانا جائے کہ درست ہے، کس کا ایمان درست ہے اور کس کا ایمان درست نہیں ہے۔ کئی جمعوں سے اس پر ہم نے گفتگو کی، بتائیے آپ لوگوں کا ذہن واضح ہے اس پر کہ نہیں ہے؟ ایمان انہی کا درست ہے جو اس موقف پر ہیں جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں ارشاد فرمایا، جو حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے دین سیکھا، جو صحابہ کرام سے سیکھنے والوں سے ہوتے ہوتے الحمدللہ آج ہم تک ہمارے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارا ایمان درست ہے اور ہم نے اس کی دلیل بھی آپ کے سامنے بیان کی، علمی دلیل بھی اور عقلی دلیل بھی۔ علمی دلیل الحمدللہ ہمارا سلسلہ ہم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک الحمدللہ تمام اکابرین جتنے ہمارے سلسلے میں موجود ہیں یہ سب کے سب حق کے رستے کے داعی ہیں، جتنے بھی ہیں الحمدللہ۔ ہمیں کسی بڑے پر اپنے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ بھائی ہم سے بڑا کون ہے؟ ہم سے بڑے کون؟ ہمارے استاذ، ہمارے مرشد حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی شاہ محمد اختر رضا خان ازہری۔ میں اپنی بات مثال دے رہا ہوں، میرے استاذ مرد مومن مرد حق علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ، میرے قائد امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی۔ تین نام لیے میں نے، میں ان تین کا ماننے والا ہوں، میں ان تین کا پرچار کرنے والا ہوں، میں ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ عمومی طور پر میں ان تین کا نام لیتا ہوں، باقی سب ہیں میرے، لیکن میں نمائندہ بنا کر پہچان کے لیے، آسانی کے لیے ان تین کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کیا ان کے حق ہونے میں کوئی شک ہے؟ ان کے جنازوں نے ثابت نہیں کر دیا کہ یہ حق پر تھے؟ الحمدللہ۔ یعنی اگر کسی کو زندگی میں نہیں سمجھ میں آیا تو جنازے نے سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ اپنے تو اپنے منکر بھی ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں حیرانگی ہے کہ ہم نہ سمجھے کہ جس کو میڈیا نے بدنام کیا، جس کو دنیا نے بدنام کیا، جس کو حکومتوں نے دبانے کی کوشش کی، جسے پابند سلاسل کیا، لیکن جب اس کا جنازہ اٹھا تو لاکھوں لوگ روتے ہوئے اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ پتہ چلا ہم دنیا کے میڈیا کو بند کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کے ظاہر پر پابندی لگا سکتے ہیں، لیکن جس کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی ہو اس پر ہمارا کوئی قدرت و اختیار نہیں ہے۔ ان سے محبت دلوں میں کس نے ڈالی؟ بھائی آج آپ الیکشن دیکھیں، جو الیکشن ہوتے ہیں، ابھی کشمیر کا ہوا، آپ کو کتنی پارٹیوں کے بارے میں میڈیا بتا رہا تھا؟ یا تو پیپلز پارٹی، یا پی ٹی آئی، یا مسلم لیگ نون، زیادہ سے زیادہ اگر نام آ جاتا تو جماعت اسلامی کا یا کسی ایک دو اور تنظیم کا۔ آپ نے تحریک لبیک کا نام میڈیا پہ سنا؟ نہیں سنا، لیکن آپ کو شاید آپ نے پڑھا ہو کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی پابندیوں کے باوجود، اتنے ظلم کے باوجود پوری قیادت گرفتار، تحریک کل عدم بظاہر، کتنے ظلم، کتنی شہادتیں، کتنے زخمی، کتنے گرفتار، ان سب کے باوجود آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ الیکشن میں کھڑی ہوئی اور چوتھے نمبر کے اوپر آئی ہے، چوتھے نمبر پر۔ اور جو 70 سال سے پاکستان کے بنے ہوئے چیمپئن سیاست کے مولوی ڈیزل، اس کو 6000 ووٹ ملے ہیں، صرف 6000۔ اور تحریک لبیک کو جو دکھائے گئے، ملے تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے، جو دکھائے گئے، یعنی مرتے مرتے بھی جو دکھانا پڑا، نہ چاہتے ہوئے بھی جو دکھانا پڑا، الحمدللہ تحریک کو 1,00,000 ووٹ ملے۔ بولیے پابندی ہے کہ نہیں؟ جبر ہے کہ نہیں؟ میڈیا پہ بلیک آؤٹ ہے کہ نہیں؟ اور اگر پیش بھی کریں گے تو اینگل کیسے دکھائیں گے؟ یہ دہشت گرد ہیں، انہوں نے بم بلاسٹ کیے ہیں، انہوں نے ملک توڑا۔ بنگلہ دیش تو خادم حسین رضوی نے توڑا تھا نا، پاکستان جو توڑا تھا بھٹو نے تھوڑی توڑا تھا۔ یہ سارے ظلم کس نے کی؟ آج تک جو ملک قرض دار ہے $120 بلین کا، یہ ملک جو قرض دار ہے وہ خادم حسین رضوی نے قرضہ لیا ہے۔ بولیے بات صحیح ہے نا؟ بات صحیح ہے؟ قرآن ہاتھ میں لے کے بتاؤ بات صحیح ہے؟ کس نے لیا ہے؟ یا تو
ان سیاستدانوں نے لیا ہے یا ان سیاستدانوں کو بنانے والوں نے لیا؟ یہی ہے نا بھائی، سچ سچ ہے نا. یا تو بوٹوں والوں نے لیا ہے یا بغیر بوٹوں والوں نے لیا. جن کو یہ بوٹ کوٹتے ہیں یا تو انہوں نے لیا ہے یا انہوں نے لیا ہے جن کے پاس بوٹ ہیں. یہی تو حکومت کرتے رہے نا, انہی نے لوٹا نا. یہ بتاؤ کون مولوی, کون اہل سنت کا بزرگ کبھی وزیر اعظم بنا ہے؟ کون صدر بنا ہے؟ کون چیف جسٹس بنا ہے؟ کون آرمی چیف بنا ہے؟ کوئی نہیں بنا. جب تم ہی بنے تو اس ملک کو لوٹنا کس نے کیا ہے؟ 120 ارب ڈالر کس نے کھایا ہے؟ تم نے کھایا. الحمدللہ مولوی تو اپنی مسجد میں پھر بھی فقیری کے اندر درویشی کر رہا ہے, زندہ ہے, سلامت ہے. تم پھر بھی مر جاتے ہو پھندے پہ لٹک کر, تم پھر بھی خودکشی کر لیتے ہو. یہ تو کچھ نہ کھا کر بھی اللہ اللہ کے رسول کا ذکر سنا رہا ہوتا ہے. تم تو پھر بھی بھوک اور افلاس کے بہانے تراش کر رہے ہو. ڈاکٹر صاحب کتنی تنخواہ ہے؟ 3 لاکھ روپے, گزارا نہیں ہوتا. مولوی صاحب کی کتنی تنخواہ ہے؟ 15,000 روپے. شکر الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے. کتنا فرق ہے, کتنا فرق ہے دونوں باتوں کے اندر, کتنا فرق ہے. لیکن آپ ڈاکٹر بنیں گے, مولوی تھوڑی بنیں گے, کیونکہ ہم اسی معاشرے کے ایک اسی رو میں بہ رہے ہیں. ڈاکٹر ضرور بنیے, میں کہتا یہ ہوں, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ڈاکٹر بھی بنے اور امام مسجد بھی بنے, انجینئر بھی بنے, امام مسجد بھی بنے. آپ ڈپٹی کمشنر ہو علاقے کے اور مسجد میں اذان دینے کے لیے بھی آپ کھڑے ہو, پھر دیکھیے مسجد بھرے گی کہ نہیں بھرے گی. ایسے نہیں تو ویسے بھرے گی. ہم تو اللہ کو بھی منانا نہیں چاہتے, ہم تو بندے کی رضا چاہتے ہیں. اگر بندہ ڈپٹی کمشنر ہو کے امام ہو جائے تو پوری مسجد میرے آنے سے پہلے بھر جائے. بتائیے اگر میں آئی جی ہوتا سندھ کا تو اس مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ ہوتی میرے آنے سے پہلے. ابھی تو آپ کی نظر میں مولوی ہے نا, آپ آئیں گے آرام سے تسلی سے, لیکن اس وقت کیوں آتے؟ اس وقت اللہ کی رضا نہیں ہوتی, بندے کی رضا ڈھونڈ رہے ہوتے. پہلی صف میں اس وقت آتے, آگے آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے, کیونکہ آئی جی صاحب ہیں, ڈپٹی کمشنر ہیں, اسسٹنٹ کمشنر ہیں, ایس ایچ او ہیں, ڈی ایس پی. اللہ کرے ایسا. ارے آؤ تو صحیح, آؤ تو صحیح, آؤ درے تواب پہ روتے ہوئے آؤ, آؤ تو صحیح, اللہ کے در میں تم آ جاؤ. سر جھکا دو, یہاں تک لانا چلو کسی عہدے کے ذریعے ہو جائے, آ جائے, سر تمہارا جھک جائے, ہمارا کام ہو جائے, اللہ کی تم پر رحمت ہو جائے, تمہارا دل بدل جائے یہاں سے انشاءاللہ. میں اس بات کا قائل ہوں کہ میرے محلے کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ دنیا بھی پڑھیں, یہ بہترین انجینئر ہوں, یہ بہترین ڈاکٹر ہوں, یہ بہترین افسر ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ فیضیہ مسجد کی موذنی کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہوں, فیضیہ مسجد کی امامت کے لیے حسرت لیے کھڑے ہوں کہ کاش آج کی امامت کا ہمیں موقع مل جائے. ظہر ہم پڑھا دیں, اقامت کہہ دیں, ہم یہاں مکبر بن جائیں انشاءاللہ. بولے وقت آئے گا نا انشاءاللہ. جب وقت آئے گا تو حسین وقت ہوگا نا. یہ سوچ اچھی ہے کہ نہیں؟ میں نے آپ سے کہا آپ ڈاکٹر نہیں بنے, میں نے کہا دنیا نہیں پڑھے, میں تو کہتا ہوں پڑھو, ضرور پڑھو, لیکن اس لیے پڑھو اللہ مجھے رزق حلال اس سے عطا فرمائے اور اس کی وجہ سے دین کو نفع پہنچائے. اس نیت سے پڑھو. روشنی کے لیے روشن دان مت بناؤ صرف, بلکہ اذان کی آواز کے لیے نیت رکھو. روشنی بھی آئے گی, ہوا بھی آئے گی, اور اذان کی آواز کی نیت کی برکت سے اللہ ثواب بھی عطا فرمائے. عزیزان گرامی, رب نے فرمایا خسارے میں 4 افراد نہیں ہیں, 4 صفتوں والے افراد نہیں ہیں. پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان والے کون ہیں؟ الحمدللہ ہم ہیں. ہمارے بڑے کون ہیں؟ علامہ خادم حسین رضوی, ایمان کی علامت. حضور تاج الشریعہ, ایمان کی علامت. حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایمان کی علامت. ساری زندگی حق پر ڈٹے رہے الحمدللہ. اب ان سے اوپر چلے جائیے. ان کے شیخ کون ہیں؟ ان کے شیخ ہیں صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی. ان کے شیخ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب. ان کے شیخ اوپر جائیے امام احمد رضا, ان کے شیخ. آج الحمدللہ ہم ان کی تعلیمات پھیلا رہے ہیں آپ کے سامنے. اب ان کا ہاتھ کن کے ہاتھ میں؟ سلسلہ جاتے جاتے غوث اعظم تک پہنچتا ہے. ہر بزرگ کامل ہے, غوث اعظم کا سلسلہ مولا علی سے ملتا ہے. ہر بزرگ کامل ہے, اور مولا علی کا ہاتھ حضور علیہ السلام کے دست مبارک کے اندر. ہر سلسلہ کامل ہے الحمدللہ. ہمارا سلسلہ اوپر تک
جڑا ہوا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہم انہی سے جڑے ہوئے ہیں جہاں سے حق چلا ہے. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہیں. تو ہمارا شجرہ بھی متصل، ہمارا سلسلہ بھی متصل، ہمارے بزرگ بھی کامل. یہ تو ہماری شجرے کی برکت ہے. اور ظاہراً بھی اگر دیکھیے تو یہ ایمان کی علامت ہے. حضرت شیخ مجدد الفسانی نے فرمایا کسی کا ایمان پہچاننے کی آسان ترین نشانی یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے اسلام سے کافر ناراض ہے کہ راضی ہے. اس کے ایمان سے کافر ناراض ہے کہ راضی ہے. یہ آسان ترین نشانی ہے. بتاؤ ختم نبوت کا کوئی منکر ہو اور آپ ختم نبوت کے ماننے والے الحمدللہ الحمدللہ، تو کیا ختم نبوت کا منکر ہم سے راضی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. یہ ہمارے ایمان کی علامت. اور اگر وہ ہم سے راضی تو سمجھ لو تمہارے ایمان میں خرابی، یا تمہارا ایمان اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ تمہیں اپنا سمجھتا ہے. تو بتاؤ اسے کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتے ہو. الحمدللہ میں سرکار علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہوں. اور صرف آخری نبی نہیں، صرف یہ بات کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کہو جو سرکار کے بعد دعوی نبوت کرے گا میں اس کو جھوٹا کافر زندیق سمجھتا ہوں. اب جا کے وہ سمجھے گا کہ تو میرے جھوٹے نبی کو بھی کافر کہہ رہا ہے. تب جا کے تم سے بدگے گا. جب 1974 کی اسمبلی کے اندر قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد درانی صدیقی اور ہمارے اس علاقہ ملیر کا افتخار اور جھومر شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمت اللہ علیہ، آپ بزرگوں نے جب قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی قرارداد پیش کی تو ایسے ہی قرارداد منظور نہیں ہو گئی. 21 دن اس قرارداد پر بحث ہوئی اور قرارداد پہ بحث کرنے کے دوران قادیانیوں کا جو بڑا تھا اس وقت کا، اس کو بلایا گیا، مرزا طاہر، اس کو بلایا گیا اسمبلی کے اندر اور اس کو اس کا موقف بیان کرنے کا موقع دیا گیا. پورا موقع دیا گیا کہ آپ اپنا موقف بھی بیان کیجئے. سارا موقف بیان ہو گیا. اسی بحث کے دوران ایک رکن نے اعتراض کیا. غالباً نام ان کا عبد الحمید جتوئی تھا، سندھ کے رکن تھے. کہنے لگے علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر، علماء سے مخاطب ہو کہ علماء سے کہا کہ جناب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، قادیانی سے جب آپ کہیں گے تم تو سرکار کو خاتم النبیین نہیں مانتے، وہ کہیں گے نہیں، یہ کس نے کہا؟ ہم تو مانتے. اب آپ پریشان ہو جائیں گے، یہ مولوی صاحب نے تو بتایا تھا، وہ تو مانتے ہی نہیں. یہ بات نہیں ہے صرف سمجھو خاتم النبیین پر. اب یہ ایک علمی بات ہے. آپ ان سے بولو ہم سرکار علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی کو نہیں مانتے. اب بات آئے گی. اب بات آ گئی نا ان کے جھوٹے نبی کے پر، تو بات آئے گی. یہ بولو کہ ہم سرکار کے بعد، سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد. تو صرف ایک حصہ حدیث کا نہیں، دونوں حصے پوچھو. حضور کو خاتم النبیین مانتے ہو؟ ہاں ہم مانتے. اچھا تو حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اسے کیا مانتے ہو یہ بتاؤ. اب وہ آئیں بائیں شائیں کرے، بولو مرزا غلام احمد کو کیا مانتے ہو یہ بتاؤ. بات پتہ چل جائے گی، بات سامنے آ جائے گی. تو اس سینیٹر نے، اس رکن اسمبلی نے یہ کہا کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھتے ہیں، تو پھر آپ ان کو کافر کیوں قرار دے رہے ہیں؟ آپ دیکھیں دھوکہ ہوا نا، سب کو دھوکہ ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا ابھی مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. مولانا عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ علیہ، کروڑا رحمت اللہ ان کے مرقد انور پر نازل فرمائے، کیسا ہمارے ایمان کو بچایا. یہ ہے ہمارے قائد، یہ ہمارا سلسلہ ہے، یہ ہمارے بڑے ہیں. آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا مولانا، آپ فرمایا ابھی اس مسئلے کو میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، ثابت کر دیتا ہوں. آپ نے مرزا طاہر سے کہا اے مرزا یہ بتاؤ جس کو تم نبی مانتے ہو حضور کے بعد، یعنی مرزا قادیانی، جس کو تم نبی مانتے ہو، اگر کوئی مسلمان اسے نبی نہ مانے تو تمہاری نظر میں وہ کون ہے؟ تمہارے نبی کو
جس کا تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، اس کو کوئی نبی نہ مانے تو تمہاری نظر میں وہ کون ہے؟ اس نے کہا وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا جو ہمارے مرزا کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے۔ حضرت نے پلٹ کر وہ سوال کرنے والے سے پوچھا، ہاں بھائی جناب عبد الحمید جتوئی صاحب، آپ مرزا کے مولوی کو، مرزا کے جو جھوٹا نبی ہے، اس کو نبی مانتے ہیں؟ قادیانیوں کے جھوٹے نبی کو نبی مانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں اس کو نبی نہیں مانتا۔ وہ کیا، میں کسی کو بھی حضور کے بعد نبی نہیں مانتا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا پھر ان کے فتوے کے مطابق آپ کافر ہو گئے۔ ان کے فتوے کے مطابق آپ کیا ہوئے؟ کافر ہو گئے۔ عبد الحمید جتوئی کو غصہ آیا، کہا کافر یہ خود ہوگا، میں تو مسلمان ہوں بھائی، میں مسلمان ہوں الحمدللہ، یہ خود کافر ہو۔ فرمایا بس ہم یہی کہتے ہیں یہ کافر ہیں، ہم اسی لیے آپ کے منہ سے نکل آیا نا۔ یہ پوری دنیا کو کافر سمجھتے ہیں، جو ان کے جھوٹے کو نبی نہ مانے وہ سب کافر ہیں۔ تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کافر ہم نہیں ہیں بلکہ کافر یہ ہیں۔ سمجھے آپ ان کا جال، ان کا پھندا، ان کا دھوکہ؟ تو الحمدللہ ہم ختم نبوت کے چاہنے والے ہیں، ہم ختم نبوت کے ماننے والے ہیں۔ الحمدللہ کھل کے اپنا عقیدہ بیان کیا کریں، کھل کے اپنا عقیدہ ظاہر کیا کریں، اور اس عقیدے کے اظہار کی آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ لیکن صرف ایمان والے نہیں، ہاں ایمان بنیاد ہے، ایمان اصل ہے، ایمان بنیاد فاؤنڈیشن ہے۔ اب ایمان کے ساتھ تین چیزیں اور ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے سارے گندے کام چھوڑ دیے اور نیک کام اختیار کر، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اب جب نیک کام اختیار کرو گے تو خود جب نیکی کرو گے تو بچے کو برا کرتے ہوئے دیکھو گے؟ اگر غلط کر رہا ہوگا، بیوی غلط کرے گی تو ٹوکو گے نا؟ جو تمہارا چاہنے والا ہوگا تم اسے بھی برائی سے بچانے کی کوشش کرو گے نا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تبلیغ کرو گے، حق کی بات بیان کرو گے۔ اچھا ابھی تک جو تمہیں چاہتے تھے نا، جو تمہارے روک ٹوک نہیں تھی، تم کچھ کہتے ہی نہیں تھے، تم بھی ناچ گانے میں شریک تھے تو سب خوش تھے۔ اب جیسے ہی تم بدلے، تم نے ٹوپی رکھ لی، تم نے داڑھی رکھ لی، تم نماز پڑھنے لگے، اب تم نے کہا بیوی لباس درست کرو، بیٹا یہ ناچ گانا بند کرو، فلاں بتاؤ روک ٹوک اچھی لگتی ہے، برداشت ہوتی ہے؟ تو نہیں ہوگی تو جواب میں کیا سننے کو ملے گا؟ باتیں جلی کٹی، تکلیف دہ، حتیٰ کہ ناراضگیاں، تلخیاں، برائیاں، یہی سب ہوگا نا جواب میں۔ تو اس پر کرنا کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس پر کیا کرنا؟ جب حق کی تبلیغ کی تو اس کے جواب میں کیا ملا؟ پھول تو ملیں گے نہیں، ہاں پھول ملیں گے، لیکن کچھ زیادہ کیا ملیں گے؟ کانٹے زیادہ ملیں گے، پتھر۔ جب وہ پتھر لگیں گے اور کانٹے چبھیں گے، تکلیف ہوگی، تو رب نے کیا فرمایا؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو پھر اس پر صبر کرنا ہے۔ جب یہ چاروں صفات پیدا ہو جائیں تو سمجھ لینا تم کامیاب ہو گئے ہو، تو سمجھ لینا تم کامیاب ہو گئے۔ اگر یہ چاروں صفات نہیں ہیں، اگر یہ چاروں صفات نہیں ہیں تو ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کل کا دن گزرا، سیدنا عثمان غنی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، چاہیے تو یہ تھا میں ان کی سیرت بتاتا، لیکن میں نے وہ بتایا جو ان کی سیرت سے سیکھا ہے، جو ان کی سیرت کا مغز ہے نا میں نے وہ بتایا ہے، جو ان کی سیرت کا خلاصہ ہے نا میں نے بغیر نام لیے بتا دیا۔ سیدنا عثمان غنی کامیاب انسان ہیں، سیدنا عثمان غنی میں یہ چاروں صفات ہیں، سیدنا عثمان غنی کامیاب لوگوں کے سید و سردار ہیں۔ اللہ کروڑہ رحمتیں سیدنا عثمان غنی کی مرقد انور پر نازل فرمائے، ہمیں ان کا چاہنے والا بنائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے، ان کی سخاوت سے اللہ ہمیں بھی سخی بنا دے۔
ان کی شرم و حیا سے اللہ ہمیں بھی باحیا بنا دے، اور ان کے صبر و حلم سے اللہ ہمیں بھی صبر عطا فرمائے، ان کے خلق کریم سے اللہ ہمارے اخلاق بھی اچھے بنا دے، ان کے عشق مصطفیٰ سے اللہ ہمیں بھی عاشق مصطفیٰ بنا دے، اللہ ہمیں سچا وفادار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔